Assalamu alaikum. This is lecture 12 of Gender Issues in Psychology, and this will be our fourth lecture about the theories of gender development. آج کے لیکچر میں ہم کچھ بہت انٹرسٹنگ تھیریز کی بات کریں گے جن کا تعلق سائیکو ڈائنامک اپروچ سے ہے. لیکن اس سے پہلے جلدی سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں کن چیزوں کا ذکر کیا اور کون کون سی تھیریز کو دیکھا. جیسا کہ آپ ریکیپ میں دیکھ رہے ہیں, ہم نے بیسکلی 4 مختلف ایشوز کے بارے میں بات کی. وی ٹاکڈ اباؤٹ دا کوگنیٹو اپروچ, لارنس کولبرگ's theory, gender schema theory, and how practically accurate is the cognitive approach. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ cognitive approach کس طرح سے سمجھتی ہے اور ایکسپلین کرتی ہے جینڈر ڈیولپمنٹ کو اور جینڈر ریلیٹڈ کیریکٹرسٹکس کو اور ایٹریبیوٹس کو, اور اس میں 2 بنیادی تھیریز کا ہم نے ذکر کیا. ایک تو لارنس کولبرگ کی تھیری جس میں جینڈر کانسٹنسی کا ذکر کیا گیا, اور جینڈر اسکیما تھیری جس میں بیسکلی بیم کا نام سامنے آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کی اپلیکیشن وہ کہ یہ ایک اچھی تھیری ہے, اٹریکٹیو تھیری, اور بہت اچھی طرح سے اس چیز کو ایکسپلین کرتی ہے کہ جینڈر اسکیما کس طرح سے ڈیولپ ہوں گے اور کس طرح سے جینڈر کنسسٹنسی اور کانسٹنسی کی اسٹیج تک بچہ پہنچتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ تھیری جو ہے یہ بایولوجیکل فیکٹرز کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتی ہے اور نہ ہی یہ بیہیویئرل فیکٹرز کو اس طرح سے اہمیت دیتی ہے جس طرح سے کہ بیہیویئرل اپروچ دیتی ہے. لیکن بنیادی فرق یا بنیادی ایک کمی جو اس تھیری میں محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بایولوجیکل فیکٹرز کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے. آج کے لیکچر میں جیسا کہ ابھی ہم نے کہا تھا ہم سائیکو ڈائنامک اپروچ کی بات کریں گے. پہلے ہم ذکر کریں گے کنونشنل ٹریڈیشنل سائیکو ڈائنامک اپروچ کا اور پھر دیگر ماڈرن ویریشنز اینڈ ورژنز آف سائیکو ڈائنامک تھنکنگ کی. سائیکو ڈائنامک اپروچ وہ اپروچ ہے جس کا ذکر ہر اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی سنتا ہے, کرتا ہے, اس کے بارے میں پڑھتا ہے. اور بہت سے لوگ جو سائیکالوجی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے ان کے خیال میں شاید سائیکو انالیسس یا سائیکو ڈائنامک اپروچ اور شاید فرائڈ ہی سائیکالوجی کا دوسرا نام ہے. سائیکالوجی کو زیادہ پڑھنے والے اور جاننے والے جانتے ہیں کہ اور بھی بہت سی اپروچز ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن یہ ایک ایسی اپروچ ہے جس کا ذکر کیے بغیر سائیکالوجی میں کسی بھی موضوع پر بات مکمل نہیں ہو سکتی. The psychodynamic approach is based on Freud's theory of personality and psychosexual development. جیسا کہ آپ ابھی تک سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ کے طور پر بہت اچھی طرح سے جان چکے ہیں, فرائڈ کی تھیری ایک بہت کمپریہنسو تھیری ہے جس میں کسی ایک پہلو کی یا کسی ایک فیکٹر کی, کسی ایک ویریبل کی بات نہیں کی گئی, بلکہ اس میں ایک مکمل تھیری پرسنالٹی کی پیش کی گئی ہے, پرسنالٹی کی سٹیجز بتائی گئی ہیں, پرسنالٹی کے اسٹرکچر کے بارے میں بات کی گئی ہے, ایک مکمل سائیکو تھراپی پرووائڈ کی گئی ہے. اس میں زندگی کے یعنی کہ سائیکولوجیکل لائف کے بہت سے پہلوؤں کا بہت کمپریہنسو طریقے سے احاطہ کیا گیا ہے. کرٹیسزم سب سے زیادہ اسی تھیری پر کیا گیا, لیکن سب سے زیادہ تھیریز اسی تھیری سے جنریٹ ہوئی. فرائیڈین تھیری اس میں جب پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کی سٹیجز کی بات آتی ہے تو ان کو ہم تھیریز سٹیجز آف سائیکو سیکشل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں, یعنی سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ سیکشل فیکٹرز کو بھی بہت اہمیت دیتے ہیں. لیکن دوسری چیز جس کا جینڈر رولز کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ تعلق ہے فرائیڈین تھیری میں, وہ ہے فیملی ڈائنامکس, اور کس طرح سے بچوں کے والدین کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ان کی جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن میں اپنا ایک کردار ادا کرتے ہیں. Family dynamics influence individuals at a subconscious level, and this leads to the development of internal gender identities. Family میں بچوں کے پیرنٹس کے ساتھ جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر بچے جینڈر آئیڈینٹی ڈیولپ کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ لیکچرز پہلے ہم کسی اور حوالے سے اسی تھیری کی بات کر رہے تھے, اور ہم نے کہا تھا کہ جو فیلک اسٹیج کے اوپر جو کانفلکٹس ہیں ان کے ریزولوشن کے نتیجے میں جینڈر آئیڈینٹی خاص طور پر لڑکوں میں بہت اسٹرانگ طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہے. فیملی ڈائنامکس کا اثر جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن کے اوپر ہوتا ہے. کچھ لوگوں میں یہ فالٹی ہو سکتی ہے, کچھ لوگوں میں بہت اسموتھ ہو سکتی ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی, اور ان کو کبھی اس سلسلے میں کوئی پریشانی یا کسی قسم کی کانفلکٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. جبکہ کچھ بچوں کے لیے یہ مرحلہ دشوار ہو سکتا ہے اور لیٹر لائف میں بھی ان کے لیے کمپلیکسز کا باعث ہو سکتا ہے.
Gender development, Freudian perspective. Psychosexual stages of development take place with the possibility of particular conflicts at different stages. Gender roles develop as a result of resolution process of conflict at phallic stage. یہاں پہ گو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم فرائڈین تھیری کو بہت تفصیل سے ڈسکس کریں، کیونکہ ہمارے پاس کم از کم 3 ایسی فرائڈین یا نیو فرائڈین تھیریز موجود ہیں جو کہ جینڈر ڈیولپمنٹ کو بہت اچھی طرح سے اور ایک نئے طریقے سے بیان کرتی ہیں. لیکن ان تھیریز کو بھی سمجھنے کے لیے اور ان کی ریلیونس دیکھنے کے لیے ہمیں یہ تھوڑا سا دیکھ لینا چاہیے کہ فرائڈین تھیری میں اس چیز کو کیسے بیان کیا گیا ہے. سائیکو سیکشل اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ کے دوران کسی بھی اسٹیج کے اوپر کسی بھی طرح کا کانفلکٹ ارائز کر سکتا ہے، کیونکہ ہر اسٹیج کی ایک پرٹیکولر نیڈ ہے. اگر وہ سیٹسفائڈ نہیں ہوتی تو اس کے نتیجے میں کانفلکٹ اور اس کے نتیجے میں فکسیشن پیدا ہو سکتی ہے. اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے بچہ جو ہے ڈیفینس میکینزم استعمال کرتا ہے، اور جو ڈیفینس میکینزم فیلک اسٹیج کے کانفلکٹ کو سالو کرنے کے لیے یا ریزالو کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے آئیڈینٹیفیکیشن کا ڈیفینس میکینزم. Feelings of rivalry and hatred develop against the father at this stage. The father is seen as stronger and unconquerable, and this leads to a conflict. Freudian theory کے مطابق اس stage پر بچہ میل چائلڈ جو ہے وہ فادر کی طرف ایک طرح کی رائولری محسوس کرتا ہے، اس کو اپنا مد مقابل سمجھتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ اس کو کانکر کرنا چاہتا ہے. Whereas the father is a strong person, a grown-up and adult, who is unconquerable as compared to the ability and capacity of the child. یہ سچویشن بچے کے لیے ایک کانفلکٹ کا باعث بنتی ہے. اس کانفلکٹ کو اس نے باہر صورت ریزالو کرنا ہے. اس کو ریزالو کرنے کے لیے وہ آئیڈینٹیفیکیشن کا ڈیفینس میکینزم استعمال کرتا ہے. یعنی اس کو یہ سمجھ تو آ گئی ہے کہ وہ ایک انکانکریبل ہستی کو کسی طرح سے مسخر نہیں کر سکتا. ہاں یہ کر سکتا ہے کہ اس کے جیسا بن جائے اور جو صلاحیتیں اس میں اور جو اسٹرینگس اس میں پائی جاتی ہیں ان کو اپنا لے اور خود بھی اسی طرح کا رول اختیار کر لے. نتیجتاً میل چائلڈ جو شروع میں باپ کے لیے رائولری محسوس کرتا تھا، لیٹر ایئرز میں جو کہ بچپن میں ہی ہو رہا ہے، وہ باپ کے ساتھ ایک طرح کی اڈاپشن اور آئیڈینٹیفیکیشن کی فیلنگ ڈیولپ کر لیتا ہے اور وہ تمام کی تمام کیریکٹرسٹکس اختیار کر لیتا ہے یا اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے باپ میں پائی جاتی ہیں. This gender identification leads to sex-type behavior and development of gender roles. اسی جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن کے نتیجے میں لڑکے جو ہیں اپنے باپ کی طرح کی عادات و اطوار اختیار کر لیتے ہیں، ایک ٹپکل میل رول سیکھ لیتے ہیں. خاص طور پہ اگر پیٹریارکل سوسائٹی ہے تو بچوں کو، لڑکوں کو بہت آسانی سے اس رول میں ڈوب جانے کے اور اس کو اختیار کر لینے کے مواقع مل جاتے ہیں اور چیزیں جو ہیں دے آر میڈ ایزیئر فار دیم. اب کیا ہوگا کہ اگر کسی بچے کا باپ نہ ہو، ایک میل چائلڈ ہو اور اس کا باپ موجود نہ ہو. Absence of a parent, particularly the same-sex parent, affects the normal process of gender development. Boys with absent fathers around the Oedipal stage show less sex-type behavior. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لڑکیاں ماں کے ساتھ آئیڈینٹیفیکیشن اختیار کرتی ہیں ایز اے ریزلٹ آف یوزنگ دا ڈیفینس میکینزم آف آئیڈینٹیفیکیشن ایٹ دا فیلک اسٹیج اینڈ دا بوائز آر یوزنگ دا ڈیفینس میکینزم آف آئیڈینٹیفیکیشن فار آئیڈینٹیفائنگ ود دا فادر ٹو ریزالو دا کانفلکٹ دیٹ دے آر ایکسپیرینسنگ ایٹ دا فیلک اسٹیج. دین واٹ ہیپنس؟ لڑکیاں ماں کی طرح کی بنتی جاتی ہیں، ماں والی کیریکٹرسٹکس یا فیمیل کیریکٹرسٹکس اختیار کر لیتی ہیں، اور لڑکے جو ہیں وہ میل کیریکٹرسٹکس باپ کو رول ماڈل سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ اڈاپٹ کرتے جاتے ہیں. اگر سیم سیکس پیرنٹ کسی بچے کا موجود نہ ہو، لڑکی کی ماں موجود نہ ہو یا لڑکے کا باپ موجود نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ کچھ ریسرچز میں یہ بات دیکھی گئی ہے کہ بچے، میل بچے یا لڑکے جن کے فادرز موجود نہیں ہیں کسی بھی وجہ سے، خاص طور پہ اگر وہ وفات پا چکے ہیں، تو ایسے بچوں میں سیکس ٹائپ بیہیویئرز اتنی جلدی اور اتنے نمایاں طور پر دکھائی نہیں دیتے جتنے کہ ان بچوں میں کہ جن کے ماں باپ موجود ہیں اور باپ ایک سگنیفیکنٹ رول فیملی میں ادا کر رہا ہے. یہ تو تھی کچھ بنیادی سی باتیں فرائیڈین تھیوری آف جینڈر ڈیولپمنٹ کے بارے میں، لیکن جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا، آج کے لیکچر میں ہم آپ کو
कम از कम 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग थेरीज के बारे में बताएंगे. हर थेरी जेंडर डेवलपमेंट को एक मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से देखती है और एक नया आइडिया उसमें हमें दिखाई देता है. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फ्रॉइडियन थेरी, हम जानते हैं कि फ्रॉइड को उसके फॉलोअर्स ने बाद में उसकी थेरी के नए वर्जन्स पेश किए और नई एक्सटेंशन उसकी बनाई. न्यू फ्रॉइडियंस ने थोड़ा सा उससे ज़्यादा डाइग्रेस किया और डिपार्ट किया और उन लोगों ने एम्फोसाइज किया सोशल फैक्टर्स के ऊपर, सोशल वेरिएबल्स के ऊपर. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम्स अमंग्स द न्यू फ्रॉइडियंस वाज दैट ऑफ कैरन हॉर्नी. कैरन हॉर्नी की थेरी दिलचस्प भी है, उसकी एप्लीकेबिलिटी भी हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देती है और हम ये देखते हैं कि किस तरह से फ्रॉइडियन थेरी के पैराडाइम के अंदर रहते हुए भी उन्होंने ऐसे आइडियाज़ दिए और उन्होंने बताया कि किस तरह से कुछ चीज़ें जो हैं फ्रॉइडियन थेरी में ज़्यादा रियलिटी से नज़दीक है और कुछ चीज़ें जो हैं खासी अनरियलिस्टिक है और उनकी जगह उन्होंने ऑल्टरनेट करके उनको उनकी जगह पे नए आइडियाज़ दिए और उनको रिप्लेस किया ज़्यादा रियलिस्टिकली बेस्ड कॉन्सेप्ट्स के साथ. Karen Horney re-examined some of Freud's basic concepts. Although she remained within the psychoanalytic paradigm and accepted the role of unconscious as a driving force, she digressed from Freud on gender differences in personality development. बुनियादी तौर पर कैरन हॉर्नी साइकोएनालिटिक पैराडाइम में उसी फ्रेमवर्क में काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने फ्रॉइड से कुछ चीज़ों पर इख्तलाफ किया. खास तौर पर जिस तरह से फ्रॉइडियन थ्योरी में जेंडर रोल्स को, उनकी डेवलपमेंट को और जेंडर रिलेशनशिप्स को बयान किया गया था और उनके कॉम्प्लेक्सेस का और कॉन्फ्लिक्ट्स का जिक्र किया गया था. कैरन हॉर्नी हैड अ डिफरेंट व्यू पॉइंट रिगार्डिंग दैट. शी डिफर्ड फ्रॉम फ्रॉइड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवी इन फीमेल्स, their feelings of inferiority and masculinity complex, whereby females express masculine attitudes and behavior. फ्रॉइडियन थ्योरी में अगर आपको याद हो, अर्ली स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के दौरान और खास तौर पर पेलिक स्टेज में वो कॉम्प्लेक्सेस का जिक्र करते हैं. जहाँ पर लड़कों की डेवलपमेंट में इडिपस कॉम्प्लेक्स का जिक्र है, वहीं पर लड़कियों की डेवलपमेंट में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का जिक्र है. इसके साथ साथ मैस्कुलिनिटी कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है या कॉम्प्लेक्स की बात आती है और फिर एनवी का जिक्र आता है कि लड़कियां जो हैं मेल्स को एनवी करती हैं बिकॉज दे feel that they are not as perfect physically as the males are and they envy their physique and different bodily parts. कैरन हॉर्नी के ख्याल में ये दुरुस्त नहीं था. उनके ख्याल में इसकी और वजूहात है और ये कहना कि फीमेल जो है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होती हैं और फेमिनिटी के रोल इख्तियार करना एक तरह की इंफीरियोरिटी का इजहार है. कैरन हॉर्नी से इस बात से भी इख्तलाफ किया. She also differed on Freud's emphasis on early childhood experiences and the significance that he attached to the role of biological factors. Freudian theory में unconscious पर emphasis किया गया था, early childhood experiences पर जोर दिया गया था और कहा गया था कि early years ही formative years होते हैं और उसके साथ साथ needs पर और drives पर और instincts पर जो कि biological हैं basically in their nature, उनको बहुत ज़्यादा stress किया गया. कैरन हॉर्नी इन चीज़ों पर भी फ्रॉइड के एम्फेसिस से इख्तलाफ रखती थी. उनके ख्याल में ज़िंदगी भर के एक्सपीरियंसेस इंपॉर्टेंट है, सिर्फ अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस नहीं, और उसके साथ साथ बायोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ साथ सोशल वेरिएबल्स भी बहुत अहमियत के हामिल हैं. शी आर्ग्यूड दैट द एनवी दैट फीमेल्स हैव अगेंस्ट मेल्स वाज सिंबॉलिक एंड डिड नॉट इमर्ज आउट फॉर डिजायर ऑफ फिजिकली मैचिंग देम. इंस्टेड it represented a desire to attain the social prestige and position that men enjoy. कैरन हॉर्नी ने ये नहीं कहा कि फीमेल्स में सिरे से किसी तरह की एनवी अगेंस्ट मेन पाई ही नहीं जाती. हाँ, अगर एनवी पाई जाती है, अगर वो उनकी तरह के बनना चाहती हैं या रश्क करती हैं मर्दों पर, तो वो एक सिंबॉलिक चीज़ है. वो फिजिकल एबिलिटी और फिजिकल परफेक्शन से ताल्लुक नहीं रखती, बल्कि वो एक सिंबॉलिक फॉर्म में इस बात का इजहार है कि वो उस प्रेस्टीज को मैच करना चाहती हैं जो कि मर्दों को हर मुआशरे में हासिल है. क्योंकि तमाम मुआशरे पैट्रियार्कल हैं, वेस्टर्न सोसाइटी भी बहुत सख्ती के साथ पैट्रियार्कल सोसाइटी थी जिस वक्त ये थेरीज पेश की गई. तो फीमेल्स में या छोटी लड़कियों में जो एक ख्वाहिश है लड़कों को मैच करने की या उन जैसा बनने की या उन पर रश करने की, वो उनकी
فزیک کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ معاشرے نے ان کو جو درجہ دیا ہے, ان کو جو ایک پریسٹیج اور ایک پریویلیج اسٹیٹس دیا ہے, اس کو میچ کرنے کی خواہش ان میں ایک انوی کا یا رشک کا باعث بنتی ہے. Horney emphasized upon the significance of social forces. She hypothesized that men envy women's ability to reproduce, that is, womb envy. Horney کے خیال میں سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ کے اندر اور گروتھ کے اندر سوشل ویریبلس بہت اہمیت رکھتے ہیں. سوشل فیکٹرز, سوشل سراؤنڈنگ اینڈ دا پیپل اراؤنڈ اے پرسن, دے آل میٹر اے لاٹ. جہاں تک انوی کا تعلق ہے, ہارنی کے خیال میں اگر لڑکیاں انوی کرتی ہیں لڑکوں کو, تو دیکھا جائے تو میلز بھی بہت زیادہ حد تک فیمیلز کو انوی کرتے ہیں. اگر فرائیڈین تھیوری پر یقین کر لیا جائے اور اس کو بالکل 100% درست مان لیا جائے, تو اس میں لڑکیاں انوی کر رہی ہوتی ہیں میلز کو بیکاز آف دیئر فزیک اینڈ دیئر باڈی. اگر یہ درست ہے تو ہارنی کے خیال میں دوسری جانب دیکھا جائے تو مردوں کے پاس کافی بڑا ریزن ہے کہ وہ عورتوں کو انوی کریں, بیکاز فیمیلز ہیو دا ابلٹی ٹو ریپروڈیوس. They are the ones who can give birth to the new generation, to their offspring, and men cannot. According to Horney, men seek and struggle for achievement because they are trying to overcompensate for the lack of ability to reproduce. In comparison to women, men feel inadequate and as a result, they attribute evil to women. Horney کے خیال میں مرد جو ہر وقت اسٹرگل میں مصروف رہتے ہیں, زندگی میں بہت زیادہ اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایمبیشس ہوتے ہیں, اس کی ایک ریزن یہ ہے that they are trying to compensate for what they are lacking and what the women have. یعنی اور ان کی اوور کمپنسیشن جو ہے یہ ان کی اوور ایمبیشس نیچر اور کمپیٹیٹو نیچر کا باعث بنتی ہے. اسی کی وجہ سے وہ عورتوں کو سبزروینٹ پوزیشن میں دیکھنا چاہتے ہیں اور اسی کی وجہ سے وہ تمام نیگیٹو ایٹریبیوٹس جو ہیں عورتوں کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں, ان کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیتے ہیں اور اس طرح سے خود کو زیادہ محفوظ اور اسٹرانگر اور سیکیور محسوس کرتے ہیں. In order to deal with their feelings of inferiority, men need to feel more adequate, for which they see women as inferior. Men's feeling of resentment result in attempts to weaken women and leave women with feelings of inferiority and insecurity. So, ہارنی کی تھیوری کے مطابق مردوں کو اور ایک پیٹریارکل معاشرے کو یہ بات سوٹ کرتی ہے کہ مرد ہمیشہ اسٹرانگ محسوس کرے, ان کمانڈ محسوس کرے اور گارڈڈ محسوس کرے. ایسا کرنے کے لیے اور اپنی اس خامی کو چھپانے کے لیے کہ اس میں ریپروڈکشن کی ابیلٹی نہیں ہے جو کہ عورت میں ہے, وہ چیز جو باپ میں نہیں ہے لیکن ماں کے پاس ہے, اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اس کو سوٹ یہی کرتا ہے کہ عورت کمزور ہو, عورت کمزور محسوس کرے اور لوگوں کو معاشرے میں یہ احساس دلایا جائے, خاص طور پہ میلز کو, کہ عورت کمزور ہے, عورت انفیریئر ہے. اور ایسا ہی کرنے کے لیے تمام معاشرے کے جو تمام سسٹم ہے, تمام سیٹ اپ ہے, اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ عورت انفیریئر محسوس کرتی ہے اور مرد اس کو انفیریئر محسوس کرواتا ہے. Unlike Freud, Horney believed that females' inferiority had origin in male insecurity. She disagreed from Freud over the idea that females feel inferior because of a perceived physical inferiority. So, ہارنی کے کہنے کے مطابق مردوں کی اس فیلنگ کا اور اس بیہیویئر کا بنیادی اوریجن یا اس کی بنیادی وجہ یا اس کا روٹ کاز مردوں کی انسیکیورٹی ہے, فیمیلز کی انوی اور فیمیلز کا انفیریورٹی کمپلیکس نہیں. تو مردوں اور عورتوں کی جو ٹسل ہے اور جس کے اندر مرد اپنا ہاتھ اوپر رکھنا چاہتا ہے یا حاوی رہنا چاہتا ہے اور عورت کو ڈپینڈنٹ محسوس کروانا چاہتا ہے, اس کی وجہ میل انسیکیورٹی ہے, فیمیل کا انفیریورٹی کمپلیکس نہیں. It is men's behavior and a society with masculine bias that generates female inferiority. Females کی inferiority کا احساس مردوں کے اس behavior کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور معاشرے کے تمام تر سیٹ اپ اور کس طرح سے اس کو بنایا گیا ہے, کس طرح سے اس کو پلان کیا گیا ہے, اس کے نتیجے میں عورت انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوتی ہے. دوسرے لفظوں میں سوشل فورسز باعث ہیں فیمیلز کے انفیریئر محسوس کرنے کا
یا کمزور محسوس کرنے کا یا کم تر محسوس کرنے کا. اور دوسری جانب سوشل فیکٹرز ہی ہیں, سوشل بائس ہی ہے, پریجوڈس ہی ہے, جس کی وجہ سے مرد زیادہ اسٹرانگ محسوس کرتا ہے, زیادہ حاوی محسوس کرتا ہے اور زیادہ انڈیپینڈنٹ محسوس کرتا ہے اور زیادہ قابل بھی. یہ کچھ تھیوریز تھیں جو ہم نے, فرائیڈین تھیوری اور کیرن ہارنی کی تھیوری, جو کہ سائیکو انالیسس کے کچھ ابتدائی اور کچھ درمیانی برسوں میں ہمارے سامنے آئیں. پچھلے کچھ عرصے میں, خاص طور پہ پچھلی 2-3 دہائیوں میں, کچھ لوگوں نے اس پہ بہت مختلف انداز سے بھی کام کیا ہے. اور جہاں ہم فرائیڈین اپروچ کی بات کرتے ہیں, نیو فرائیڈین اپروچ کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ اگر ہم کنٹمپرری سائیکو ڈائنامک اپروچ کو دیکھیں تو اس میں ہمیں فیمنسٹ اپروچ کا بھی ایک بہت خاص اور ایک مضبوط سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن دکھائی دیتا ہے. کیونکہ فیمنسٹ اپروچ رکھنے والے سائیکولوجسٹ نے جب جینڈر رولز کو سمجھنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کو سائیکو اینالیٹک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا اور اپنے مختلف ورژنز ہمارے لیے پیش کیے. Contemporary psychodynamic theories, the feminist thought affected the Freudian school of thought as well. Psychoanalytic feminism had roots in the work of Freud. For them, gender is not a biologically determined phenomenon. Psychosexual development leads to the gender roles that we adopt and play. موجودہ زمانے کی جو فیمنسٹ اپروچ تھی اور فیمنسٹ تھاٹ تھی, اس نے فرائیڈین اپروچ کو بھی متاثر کیا, یعنی سائیکو انالیٹک اپروچ کو. ان کے کہنے کے مطابق ارلی چائلڈہڈ ایکسپیرینسز اور سائیکو سیکچوئل ڈیولپمنٹ, اس کی اپنے ایک رول ہے, اپنا ایک کردار ہے, اور اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرتی عوامل ہیں, جو سوسائٹل ایٹیٹیوڈ ہیں, جو پریجوڈسز ہیں, اور بچوں کی اپ برنگنگ کس طرح سے کی جاتی ہے, میل بچے کو کس طرح سے پالا جاتا ہے, فیمیل بچوں کو کس طرح سے اس کی پرورش کی جاتی ہے, یہ تمام فیکٹرز بہت امپورٹنٹ ہے جینڈر رولز کی ڈیولپمنٹ میں. چائلڈہڈ ایکسپیرینسز آر ریسپانسبل فار میکنگ دا میل بلیو دیٹ ہی از میسکولین اینڈ اے فیمیل بلیو دیٹ شی از فیمینن. These experiences lead to gender inequality. This situation is a result of a male-dominated society. Contemporary psychodynamic theories regarding gender development and gender roles, they emphasize upon the early childhood experiences, but not in a way that Freud had. Freud نے early childhood experiences کی بات کسی اور طرح سے کی, لیکن جو ہمارے فیمنسٹ اپروچ رکھنے والے اور ایک لبرل ماڈرن اپروچ رکھنے والے سائیکو اینالسٹ ہیں, انہوں نے چائلڈہڈ ایکسپیرینسز کو اور طرح سے دیکھا. ان کے کہنے کے مطابق بچپن میں جو اپ برنگنگ ہے, جو بچوں کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہے, وہ شروع سے ہی جینڈر انیکوالٹی کی بنیاد رکھ دیتا ہے. کس طرح سے بچوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, کس طرح کے کھیل ان کو کھلائے جاتے ہیں, کس طرح کی چیزیں ان کے ذہن پر امپرنٹ کی جاتی ہیں, وہی ڈٹرمن کرتی ہیں کہ وہ میل رول اڈاپٹ کریں گے یا فیمیل رول اڈاپٹ کرتے ہیں. نانسی چوڈرو, a sociologist, and Kashak, a psychologist, developed their versions of the psychodynamic thought, which is quite different from the traditional Freudian approach. چوڈرو اور کشک کی تھیریز جو ہیں وہ انتہائی انٹرسٹنگ تھیریز بھی ہیں. ان میں ایک نئی جہت بیان کی گئی ہے, ایک نیا اینگل بیان کیا گیا ہے جینڈر رولز کو سمجھنے کا. اور اگر ان کو ہم کنونشنل ٹریڈیشنل سائیکو ڈائنامک اپروچ کے ساتھ کمپیئر کریں تو وہ خاصی مختلف ہے, لیکن وہ شامل اسی پیراڈائم میں ہے, کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ ان کی روٹس ٹریڈیشنل سائیکو ڈائنامک اپروچ میں ہے. فرائیڈین تھیری سے ہی انہوں نے اٹھ کر اور نئی ڈائریکشنز تلاش کی, اور اس کا کانٹیکٹ جو ہے کسی اور تھیری, بیہیویئرل یا کوگنیٹو تھیری کے مقابلے میں سائیکو انالیٹک تھیری اور اس کے مین پریمیسز کے ساتھ ہے. چوڈرو کی تھیری اور کشک کی تھیری آپس میں شاید اتنے زیادہ میل نہیں کھاتی ہوں گی, ان میں تھوڑے سے اختلافات ہوں گے, although they are not contradictory or they are not opposed to each other, but they are two different theories, two different approaches towards the understanding of gender roles. سب سے پہلے ہم بات کریں گے چوڈرو کی تھیری کی. اس تھیری میں ارلی چائلڈہڈ ایکسپیرینسز امپورٹنٹ ہے, انفینسی کا زمانہ امپورٹنٹ ہے, اور کس طرح سے مائیں اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہیں, ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتی ہیں,
اور بچے ان کو دیکھ کر کیا سیکھتے ہیں، یہ سب کچھ بہت اہم ہے جینڈر رولز کی ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں. نانسی ٹوڈرو's theory. Todaro focuses on early childhood experiences with mothers. She described pre-Oedipal stage where children identify with their mothers. چوڈرو کی تھیوری میں ارلی چائلڈہڈ ایکسپیرینسز بہت امپورٹنٹ ہے، خاص طور پر انفنسی کے زمانے کے ایکسپیرینسز اور پھر انفنسی سے لے کے ٹوڈلرہڈ تک کے زمانے کے ایکسپیرینسز. اس زمانے میں بچے کے اپنی ماں کے ساتھ کس طرح کے ریلیشنز ہیں، کس طرح کی کے درمیان میں انٹریکشن ہوتی ہے، ماں کا بچے پر کیا اثر ہوتا ہے، یہ سب چیزیں بہت اہم ہیں یہ ڈٹرمن کرنے میں کہ پہلی بات بچہ کس طرح کا جینڈر رول اختیار کرے گا، دوسرے اس کے لیے نئے جینڈر رول یا اصل جینڈر رول کی اڈاپشن آسان ہوگی یا مشکل، اسموتھ ہوگی یا اس کے لیے کمپلیکس کا باعث ہوگی. اسموتھ ٹرانزیشن سے ہماری مراد یہ ہے کہ اگر حالات نارمل ہو اور نارمل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو تو بچے کو کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے اپنا جینڈر رول اختیار کرنے میں، یعنی فیمیل چائلڈ کو ایک فیمیل جینڈر رول اختیار کرنے میں اور میل چائلڈ کو میل یا میسکولین رول اختیار کرنے میں. کچھ بچوں کے لیے یہ چیز مشکل ہو سکتی ہے، دشوار ہو سکتی ہے، کانفلکٹ کا باعث ہو سکتی ہے، کانفلکٹ کا باعث ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس کو ٹوڈرو اپنی تھیوری میں بیان کرتی ہیں اور ان کی تھیوری کے مطابق لڑکیوں کے لیے یہ ٹرانزیشن اسموتھ ہوتی ہے، ان کو کوئی خاص رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، جبکہ لڑکوں کے لیے یہ چیز مشکل کا باعث ہوتی ہے. کچھ لوگوں کے لیے، کچھ بچوں کے لیے، میل بچوں کے لیے یہ مشکل جلدی آسان ہو جاتی ہے، پیرنٹس کی ہیلپ سے یا ایکسٹرنل ہیلپ کی مدد سے وہ اس کو اچھی طرح سے کور کر لیتے ہیں، کراس کر لیتے ہیں اور آسانی سے اپنا نیا رول اڈاپٹ کر لیتے ہیں. کچھ بچوں کے لیے ایک خاصا مشکل مرحلہ ہو سکتا ہے. The girl child keeps association with mother to become feminine. فراید نے ایڈیپل اسٹیج کی بات کی تھی. نانسی چوڈرو پری ایڈیپل فیز کی بات کرتی ہیں، یعنی ایڈیپل فیز آنے سے پہلے بچے پر ایک فیز آتا ہے جس کو انہوں نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور ان کے خیال میں جینڈر رولز کی ڈیولپمنٹ میں پری ایڈیپل فیز اور اس میں ہونے والے ایونٹس بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. ایونٹس اس فیز میں کیا ہو رہے ہیں؟ بچہ انفنسی سے باہر آ رہا ہے، میل اور فیمیل چائلڈ دونوں ماں کے ساتھ اٹیچڈ ہیں اور اب ان کو ایک نیا رول اختیار کرنا ہے. لڑکی کو ماں والی کیریکٹرسٹکس اڈاپٹ کرنی ہے اور لڑکے کو باپ والی، یعنی ماں والی کیریکٹرسٹکس وہ اختیار نہیں کر سکتا. چوڈرو shared with Freud a pessimism about gender equality. She, like Freud, was pessimistic about any potential equality between men and women. However, she departed from him on the root cause of inequality. چوڈرو میں اور فرائڈ میں ایک چیز کامن ہے، اس کے علاوہ کہ دونوں سائیکو ڈائنامک اپروچ سے تعلق رکھتے ہیں، ایک چیز میں دونوں بلیو کرتے تھے اور وہ کہ دونوں جینڈرز میل اور فیمیل ایکول نہیں ہو سکتے. They were pessimistic about the idea of equality between sexes. دونوں کو کوئی امید نہیں تھی، ان میں ایک پیسمزم پایا جاتا تھا کہ مرد اور عورتیں ایک سے کبھی نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے، نہ معاشرے کی نظروں میں اور نہ ہی اپنی پرسپشنز کے ذریعے. لیکن what causes this inequality was different in point of view of Chodro as compared to the viewpoint of Freud. So Chodro کے خیال میں پری ایڈیپل اسٹیج میں ارلی انفنسی کے بعد کے جو برس آتے ہیں اس میں ہونے والے ایکسپیرینسز میٹر کرتے ہیں اس بارے میں کہ بچہ جینڈر رول کیا اختیار کرے گا، کیسے اختیار کرے گا اور اس کے بارے میں کیا محسوس کرے گا. For Chodro, the course of the development of personality and gender roles was different for male child and the female child. What is significant is the fact that most, if not all, children are mothered by a woman. Women alone do not have the ability of infant care. However, most nurturing is provided by mothers or women, whereas little caring is done by father or men. یہاں پہ یاد رکھنے کی بات چوڈرو کی تھیوری کے مطابق یہ ہے کہ ارلی چائلڈہڈ ایکسپیرینسز تمام بچوں کے جو ہیں اور انفنسی کا زمانہ تمام بچوں کا جو ہے اس میں ڈائریکٹ انٹریکشن اور کلوز انٹریکشن ہوتی ہے ماں اور بچے کے درمیان. تمام سوسائٹیز میں
بنیادی طور پر جو کیئر گیونگ ہے، نرچرنس ہے، بچے کا دھیان رکھنا جو ہے وہ تمام کا تمام مائیں کرتی ہیں یا عورتیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف عورتیں ہی کیپیبل ہیں نرچرنس کی اور صرف وہی محبت کر سکتی ہیں اور وہی پرورش کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں. لیکن معاشرے کا سیٹ اپ اس طرح کا ہے کہ یہ تمام کام عورتیں ہی کرتی ہیں اور مائیں کرتی ہیں، جس کی وجہ سے بچہ آٹومیٹکلی، چاہے میل چائلڈ ہو یا فیمیل چائلڈ ہو، ماں کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ زیادہ ہوتا ہے، مسلسل ہوتا ہے اور کلوز ہوتا ہے. The bonding between mothers and children in early childhood has a deep imprinting effect on the children. This effect, however, is different for the male and the female child. اب اس زمانے میں بچے کے ذہن پر جو اثرات ہیں ماں کے ساتھ اس کے کانٹیکٹ کے اور ماں کے ساتھ اس کے رشتے کے، وہ بہت گہرے ہوتے ہیں اور ہمیشہ قائم رہنے والے. لیکن یہ اثرات میل بچے میں مختلف ہیں اور فیمیل بچی میں مختلف، کیونکہ ان کی ریلیشن شپ نے اگلے کچھ زمانے میں، اگلے کچھ برسوں میں بالکل تبدیل ہو جانا ہے. بچی کی جو ریلیشن شپ ماں کے ساتھ ہے وہ اسی طرح سے قائم رہے گی، اور لڑکے کی جو ریلیشن شپ ماں کے ساتھ ہے اس کو تبدیل ہونا ہے اور اس کی باپ کے ساتھ ایک نئی ریلیشن شپ نے جنم لینا ہے. An infant's world is centered around the mother. The mother-son relationship is not as close as the mother-daughter relationship. Mothers and daughters are closer since they are of the same sex. ماں اور بیٹی کی ریلیشن شپ اس ریلیشن شپ میں فرق ہے جو ماں اور بیٹے کے درمیان میں پائی جاتی ہے. بیٹی اور ماں کیونکہ ایک ہی سیکس سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے ان کی ریلیشن شپ وقت گزرنے کے ساتھ زیادہ کلوز ہو جاتی ہے اور زیادہ انٹیمیٹ ہوتی جاتی ہے، جبکہ بیٹے کے ساتھ یہ ریلیشن شپ سیپریشن کا شکار بھی ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے سے مینٹلی دور بھی ہوتے جاتے ہیں. The infants are unaware of the sex differences, but the mother is, and she is the one who treats the male and female children differently. بچوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ میل ہے یا فیمیل، لیکن ماں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مائیں میل بچے کو اور طرح سے ٹریٹ کرتی ہیں اور فیمیل کو اور طرح سے. بچے ایک سے ہی ہوتے ہیں، ماؤں کا رویہ ان کے ساتھ مختلف ہوتا ہے. A perception of gender differences starts emerging when children begin to develop a sense of self. This process is easier for the female child since she has already identified with the mother. And now, this identification has to get only stronger. However, the boys have a tougher task at hand. انفینسی سے ٹاڈلرہڈ اور چائلڈہڈ میں انٹر ہونے کا مرحلہ لڑکیوں کے لیے اور لڑکوں کے لیے مختلف ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے. لڑکیوں کے لیے جب وہ سیلف کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے، ان کی اپنی ذات کی شناخت اور تشخص قائم کرتی ہیں وہ اپنے ذہن میں، تو یہ ایک آسان مرحلہ ہوتا ہے. وجہ ان کی ماں کے ساتھ ایک کلوز بانڈنگ ہے، کلوز ریلیشن شپ ہے. ان کی اور ماں کی سیکس ایک ہے. ان کے سامنے ایک رول ماڈل موجود ہے جس رول ماڈل کے ساتھ وہ ڈے ون سے مسلسل ان ٹچ ہے، کانٹیکٹ میں ہے، اٹیچڈ ہے. انہوں نے وہی رول اختیار کرنا ہے، اسی شخص کے رول کو اپنانا ہے جس کے ساتھ وہ آلریڈی ایسوسیٹڈ ہے. لڑکیوں کے لیے یہ سب کچھ آسان تھا، لیکن لڑکوں کے لیے یہ مرحلہ مشکل ہے کیونکہ اٹیچڈ وہ ایک اپوزٹ سیکس کے پیرنٹ کے ساتھ ہے. شروع سے ان کی کلوز بانڈنگ ماں کے ساتھ ہے. ماں کو ہی انہوں نے سب سے زیادہ آبزرو کیا ہے، ماں ہی نے ان کو نرچر کیا ہے، ان کی کیئر کی ہے. لیکن جب سیلف کانسیپٹ ڈیولپ کرنے کی بات آئی، اپنی ذات کا تشخص قائم کرنے کی بات آئی، اپنے آپ کو شناخت کرنے کی سٹیج آئی، تو اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو اس ذات کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرنا، انہوں نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا ہے اور اس کے رول کو اختیار کرنا ہے. Having lived in a mother-centered world and having already identified with her, they have to develop an identity separate from the mother. The male child has to face separation from mother in order to develop his gender identity and to become masculine. The development of self or identity in boys involves separation from the mother and a rejection of their mother's femininity. یہ ایک اہم مرحلہ ہے ایک بچے کی زندگی میں. بیٹے کو ماں کے ساتھ اٹیچمنٹ کے باوجود اس سے سیپریٹ ہونا ہے اور باپ کا رول اختیار کرنا ہے. ایسا کرنے میں اس کو
فیمیل والی ساری باتوں کو ریجیکٹ کرنا پڑتا ہے. اگر وہ فیمیل یا فیمنسٹ کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کو ریڈیکیول کیا جاتا ہے اور دوسرے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو گریجولی اس کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ باپ کے رول کو اڈاپٹ کرے, اس کو اپریشیٹ کرے اور اس کے جیسا بنے اور اس کی تعریف کرے, اور فیمینینٹی کے تمام ایسپیکٹس کو, اس سے تعلق رکھنے والی تمام چیزوں کو ریجیکٹ کرے, اپنی ذات میں شمولیت سے ان کا انکار کرے. The gender similarity between mothers and daughters and their difference from sons affects emotional closeness. Research has confirmed that sons and daughters are different in emotional closeness. When the boys have to separate themselves from mothers in order to develop an identity of their own, it has deep effects on their personality. اب جب بیٹے نے اپنے آپ کو ماں سے سیپریٹ کر لیا, باپ کے رول کو اڈاپٹ کر لیا اور فیمینینٹی کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا, تو اس تمام پروسیس کو آسان نہیں سمجھنا چاہیے. اس کے بہت ڈیپ روٹڈ افیکٹس بچے پر ہوتے ہیں. They tend to reject all femininity and develop a fear and mistrust of the feminine. نینسی چوڈرو کے خیال میں مردوں میں عورتوں کے لیے جو ایک مسٹرسٹ پایا جاتا ہے, ان کے لیے ایک ریجیکشن اور ان کو انفیریئر سمجھنے کا ایٹیٹیوڈ اور ایک انفیریئر سمجھنے کی پرسیپشن جو ہے وہ اسی سیپریشن کا نتیجہ ہے. کیونکہ بچے کو باپ کا رول یا میسکولین رول اڈاپٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے فیمینینٹی کو ریجیکٹ کرنا ایک اہم حیثیت رکھتا تھا. اگر فیمینینٹی کو وہ ریجیکٹ نہ کرتا اور اس کو اپنائے رکھتا تو اسماسکولین رول کبھی بھی اختیار نہ کر سکتا. The development of a sense of self in girls and growing into womanhood is smooth and non-turbulent. They have a close relationship with their mothers. Their early relationships with their mothers are reproduced when they themselves are mothering their children. لڑکیوں کے لیے یہ ٹرانزیشن بہت آسان ہے. ماؤں کا ہی رول اختیار کیا, ایڈلٹہڈ میں بھی وہ وہی سب کچھ کریں گی جو ان کی ماؤں نے کیا یا ان کو سکھایا. And when they become mothers themselves, they are in fact replaying and reenacting the same role as their mother were playing. According to Chodorow, the effort on part of a boy to distinguish and separate themselves from mothers results into the worldwide denigration of women by men. اور مردوں کا فیمینینٹی کے بارے میں اور عورتوں کے بارے میں جو رویہ ہے تمام دنیا میں, چوڈرو کا خیال ہے کہ اسی کا ریفلیکشن ہمیں دکھائی دیتا ہے. ہر سوسائٹی میں اسی طرح سے ہوتا ہے. تو ان کی تھیوری میں اگر ہم دیکھیں تو بنیادی چیز ہے ارلی چائلڈہڈ ایکسپیرئنسز, پری ایڈپل فیز, اس دوران ماں اور بچے کی ریلیشن شپ, لڑکیوں کا فیمیل رول اڈاپٹ کرنا اور لڑکوں کا میل رول کی اڈاپشن کے لیے فیمینینٹی کو ریجیکٹ کرنا, اور یہی ان کے الٹیمیٹ فیمینن اور میسکولین رولز کی شناخت بنتا ہے. اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مستقبل میں اور اپنی ایڈلٹ لائف میں اور فیوچر میں کس طرح سے میسکولینٹی کو اور فیمینینٹی کو پرسیو کریں گے. لڑکیوں کے لیے فیمینینٹی ایک ایکسیپٹیبل چیز ہے, ڈیزائربل چیز ہے, میل کے لیے ایک مسٹرسٹ کا, ایک ریجیکشن کا باعث. یہ تو تھی نانسی چوڈرو کی تھیوری. جیسا کہ ہم نے کہا تھا ایک اور بہت انٹرسٹنگ تھیوری بھی کنٹمپرری سائیکو ڈائنامک اپروچ میں پائی جاتی ہے, اور وہ ہے کشک کی اپروچ. کشک جو کہ ایک ویسٹرن یورپین نام ہے, عام طور پہ ہمیں موجودہ جو ہم کنونشنل لٹریچر پڑھتے ہیں سائیکو ڈائنامک اپروچ کا, اس میں ہمیں یہ دونوں ہی نام دکھائی نہیں دیتے کیونکہ یہ بہت زیادہ ارلی ایئر سے تعلق نہیں رکھتے, اور یہ سائیکو ڈائنامک اپروچ کی ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. کشک نے فرائیڈین لائن پہ ہی چلتے ہوئے گریک میتھولوجی سے کریکٹر لینے کا رویہ اختیار کیا, اور وہی چیز کی جو فرائڈ نے کی تھی, لیکن ایک بالکل مختلف طریقے سے اور بالکل مختلف مقصد کے تحت. کشک کی تھیوری میں انہوں نے فرائڈ کی طرح سے ہی سوفوکلیس کے پلے سے ایک کریکٹر لیا. آپ کو شاید معلوم ہو ایڈپس کا کریکٹر سوفوکلیس کے پلے میں پایا گیا تھا. اسی طرح سے کشک نے اینٹیگنی کا کریکٹر وہاں سے بورو کیا. اینٹیگنی جو ہے وہ ہمارے جانے پہچانے کردار ایڈپس کی بیٹی تھی, ایڈپس اور جوکوسٹا کی. اور یہ کیونکہ ایک
المیہ اس کھیل میں جھانسی کردار لیا گیا، اس میں المیہ پایا جاتا ہے اور اس میں ایک کافی ٹریجڈی دکھائی گئی ہے، اس کی ڈیٹیلز میں ہم نہیں جائیں گے. یاد رکھنے کی بات یہ کہ وہ اس کی بیٹی بھی تھی اور ہاف سسٹر بھی تھی. جو واقعات ٹریجک واقعات اس پلے میں ہوئے، جو کہ ایک مشہور زمانہ پلے ہے، ان تمام واقعات کے نتیجے میں اور جو ٹریجک حادثات کے نتیجے میں ایڈیپس نے اپنی آنکھیں جو تھیں ان کو پھوڑ لیا، ان کو ڈسٹروائے کر دیا، جس کے بعد ایک اندھے کی زندگی گزارنے کے لیے اس کو کسی سہارے کی ضرورت تھی، اور یہ سہارا اس کو اینٹیگنی نے دیا، جو کہ اس کی بیٹی تھی. اینٹیگنی نے اپنی زندگی کی تمام خوشیاں، اپنا تمام فریڈم قربان کر دیا، اور اس نے تمام تر وقت اپنے باپ ایڈیپس کی حفاظت کی، اس کی دیکھ بھال کی اور اس کا خیال رکھا. کشک کی تھیوری کو ہم عام طور پر اینٹیگنی فیز تھیوری کے نام سے جانتے ہیں، یعنی ہر لڑکی، ہر عورت کی زندگی میں ایک فیز آتا ہے جس میں وہ اینٹیگنی کا سا کردار ادا کرتی ہے. Kashak has borrowed the character of Antigone from Sophocles' Greek play, just like Freud borrowed the character of Oedipus. Antigone was Jocostas and Oedipus's daughter. She was Oedipus's caretaker, companion, and guide after Oedipus destroyed his eyes. Antigone devoted her life and freedom to the care of her father and sacrifice for him. Oedipus took the height of her devotion as his right. Kashak used the same scenario to explain the personality development and makeup of men and women. ابھی آپ نے جو سلائڈ دیکھی اپنی اسکرین کے اوپر، اس میں ہم نے اس قصے کو جان بوجھ کر آپ کے سامنے اس فارم میں پیش کیا، کیونکہ انہی لائنوں میں، انہی سطور میں آپ کو پوری تھیوری دکھائی دی جائے گی. اگر آپ نے غور کیا ہو تو بنیادی تصور یہ ہے کہ ایک شخص جس نے اپنی آنکھیں پھوڑ لی، جو نابینا ہو گیا اور محتاج ہو گیا اور جنگلوں میں بھٹکا پھرتا تھا، اس کو ایک کیئر ٹیکر نے سنبھالا اور اپنی تمام فریڈم کو اور اپنی تمام خوشیوں کو اس کے لیے قربان کر دیا، تیاگ دیا، اور ہر وقت اس کا دھیان رکھا. وہ شخص جو نابینا تھا، اس نے یہ سمجھا یہ تمام ڈیووشن اور تمام کیئر جو اس کو اس لڑکی سے مل رہی ہے وہ اس کا رائٹ تھی، یعنی اس لڑکی کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، as if she had nothing else to do. اور کشک کے خیال میں یہی آئیڈیا اور یہی دو کیریکٹرز اور ان کی ریلیشن شپ بیان کرتی ہے دنیا بھر میں ہر سوسائٹی میں جہاں کہیں بھی میل اور فیمیل کی ریلیشن شپ کو اسٹڈی کیا جائے گا، یہی چیز ہمیں وہاں پر دکھائی دے گی. کشک نے مکمل طور پر فرائڈ سے اپنی تھیوری میں ڈس ایگری نہیں کیا. کچھ چیزوں میں وہ فرائڈ کے ساتھ ایگری کرتی ہیں، لیکن جہاں پر میل اور فیمیل ریلیشن شپ کی بات آتی ہے، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ فرائڈ کے ایک اوور ایمفسس اپون سیکشل انسٹنکٹس کی بات آتی ہے، وہاں پر کشک نے بھی اس سے ڈس ایگری کیا اور اس میں اپنی تھیوری کو انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں زیادہ بہتر اور زیادہ اپلیکیبل اور زیادہ پریکٹیکل دکھائی دیتی ہے. کشک acknowledges the usefulness of the application of the legend of Oedipus in Freudian theory, but disagrees with the way he treated women in his concept of female Oedipus complex. Antigone represents a typical good daughter in a patriarchal family. کشک کے خیال میں فرائڈ نے بڑا اچھا کیا، وہ اس بات سے اگری کرتی ہے کہ انہوں نے گریک پلے سے کریکٹر لیا، مائتھولوجی میں سے آئیڈیاز لیا، ان کے ذریعے انسانی زندگی کو اور انسانی نفسیات کو بیان کرنے کی کوشش کی اور بڑی اچھی کوشش کی. لیکن ہم جانتے ہیں کہ فرائڈ نے ایڈیپس کمپلیکس کو جس طرح سے استعمال کیا، وہ آئیڈیا تو کشک کہتی ہیں کہ صحیح ہے، لیکن اس میں جس طرح سے عورتوں کو انوالو کیا گیا اور عورتوں کی سائیکی کی اور سائیکالوجی کی ایکسپلینیشن کی گئی، اس کے ساتھ جس طرح سے اور بہت سے لوگ ڈس ایگری کرتے ہیں، کشک بھی بہت اسٹرانگلی ڈس ایگری کرتی ہیں. ان کے خیال میں عورت کے کردار کو اگر ایکسپلین کرنا ہو اور معاشرے میں عورت کے ساتھ ہونے والے ٹریٹمنٹ کو اگر ہم نے صحیح معنوں میں اسٹڈی کرنا ہو تو ہمیں ایڈیپس کی بجائے اور ایڈیپس کمپلیکس کی بجائے اینٹیگنی کے کیریکٹر پر توجہ دینی چاہیے. اینٹیگنی دنیا کے ہر معاشرے میں پائے جانے والی ایک اچھی یا کنونشنل بیٹی یا عورت کو بہت اچھی طرح سے ڈسکرائب کرتی ہے. سوسائٹیز ان وچ مین آر بورن, grown and developed grant power to them in the society as well as in their families.
As part of this system and process, men take women as their possession. دنیا بھر کے تمام معاشرے میل ڈومینیٹڈ ہیں, پیٹریارکل ہیں. انہی معاشروں میں جب لڑکے اور بڑے ہو کر مرد پرورش پاتے ہیں, ان کی تربیت کی جاتی ہے, ان کو اویئرنیس دی جاتی ہے, اس تمام تر کو اس طریقے سے پلان اور ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ عورت کو اپنا پوزیشن سمجھتے ہیں, اس کو انفیریئر سمجھتے ہیں, خود کو سیلف ریلائنٹ سمجھتے ہیں اور انڈیپینڈنٹ گردانتے ہیں, لیکن عورت کو مجبور اور انفیریئر اور محتاج سمجھتے ہیں. Women on the other hand are born and develop in such a manner that they consider themselves as men's possession. لیکن بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی کہ معاشرے میں مرد کو اس طرح سے تربیت دی جاتی ہے اور ایسے پرورش کی جاتی ہے کہ عورت کو اپنا پوزیشن سمجھتا ہے. دوسری جانب فیمیل کو بھی اس طرح سے پالا جاتا ہے اور اس کو اس طرح کی تربیت دی جاتی ہے کہ خود بخود اگر مرد نہ بھی اس کو احساس دلائے, خود بخود وہ اپنے آپ کو میل کا ایک پوزیسڈ آبجیکٹ سمجھتی ہے, یعنی سمجھتی ہے کہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو میل پوزیس کرتا ہے یا کرے گا. یعنی اگر ہم دیکھیں تو کشک کی تھیوری میں جس فیکٹر پر ایمفسائز کیا جا رہا ہے وہ ہے سوسائٹی کا میک اپ, اور سوسائٹی میں کس طرح سے ان رولز کو انٹرلنک بھی کیا جاتا ہے, ان کو لوپ بھی کیا جاتا ہے اور ان کو ایک خاص شیپ بھی دی جاتی ہے. Their position is always that of subservience to men, and this is reflected in their personality, makeup, and life. It is not possible for many men and women to resolve these conflicts because the societies are formed and structured in such a manner that they maintain a constant state of male power and autonomy on one hand and female subservience on the other. So, کشک کے خیال میں لڑکیوں کو شروع سے اس طرح سے ان کی اپبرنگنگ کی جاتی ہے کہ ان میں انٹیگنی کا کریکٹر فارم کرتا ہے, یعنی ان کو تمام وہ چیزیں, ان میں تمام کریکٹرسٹکس ان میں ڈالی جاتی ہیں جو کہ ایک انٹیگنی میں ہوں گی اور کسی اور طرح کے کریکٹر میں نہیں. یعنی ایک ایسا کردار جو کہ نیچرنٹ ہے, جو افیکشنیٹ ہے, جو کہ کیئر گیونگ ہے اور سیکریفائسنگ ہے. لڑکیوں کو تمام سوسائٹیز میں پیٹریارکل ہونے کی وجہ سے اور میل ڈومینیٹڈ ہونے کی وجہ سے انہی کریکٹرسٹکس کی تربیت دی جاتی ہے, خواہ وہ ویسٹ میں ہو یا ایسٹ میں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میل ڈومیننس محسوس کرتا ہے اور فیمیل جو ہے وہ مستقل طور پر سبسروینس محسوس کرتی ہے. اور یہ سبسروینس جو کہ بچپن میں سکھا دی جاتی ہے بڑے ہوتے تک اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی ہے, جبکہ میل کو جو شروع میں ڈومیننس کا احساس دلایا جاتا ہے وہ لیٹر لائف میں بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. یہی چیز اور سبسروینس اور اس کی وجہ سے کم تری کا احساس عورتوں میں اپنے بارے میں بہت زیادہ ہائی اوپینین کا باعث نہیں بنتا. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی سچویشن میں عورت اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اس ماڈل میں ڈھالنے کی کوشش کرتی ہے, اس شکل میں رکھنے کی کوشش کرتی ہے جو کہ میلز پسند کرتے ہوں. بہت کم خواتین ہمیں ایسی دکھائی دیں گی جو اپنی اپیرنس میں ایسی چیزیں اڈاپٹ کریں جو کہ دوسری عورتوں کو, دوسری خواتین کو, اپنے سے بڑی عمر کی یا اپنی ہم عمر خواتین کو اچھی لگتی ہوں. جس کا مطلب یہ ہے کشک کے خیال میں کہ اگر ہم دیکھیں تو ایٹنگ ڈس آرڈرز بھی اسی طرح کی ایک علامت ہے. عورت اپنے بارے میں اتنا شرمندگی اور انفیریورٹی بعض اوقات محسوس کرتی ہے that she goes to an extreme of making herself invisible, یعنی اپنے آپ کو وہ گم کر لینا چاہتی ہے اور لوگوں کو وہ دکھائی نہ دے, اپنے آپ کو بعض اوقات میں اتنا چھوٹا سمجھنا شروع کر دیتی ہے. اور یہی چیز اپنے آپ کو کم کرنا یا اپنے آپ کو انویزیبل بنا لینا, اسی خواہش کے نتیجے میں وہ ایٹنگ ڈس آرڈرز کا شکار بھی ہو جاتی ہے. آج کے لیکچر میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے سائیکو ڈائنامک اپروچ کی بات کی. ہم نے دیکھا کہ کنونشنل سائیکو ڈائنامک اپروچ, فرائیڈین اپروچ میں جینڈر رولز کو کس طرح سے سمجھا گیا اور بیان کیا گیا, اور اس کے بعد نیو فرائیڈنز میں سے کیرن ہارنی نے کس طرح سے سوشل فیکٹرز کی اور سوشل ویریبلس کی اور سگنیفیکنٹ ادرس کو کی بات کرتے ہوئے جینڈر رولز کو سمجھا. اور پھر ماڈرن فیمنسٹ تھیریز میں, فیمنسٹ سائیکو اینالیٹک اپروچ میں ہم نے چوڈرو اور کشک کی اپروچ کے بارے میں بات کی. دونوں نے بالکل ایک نئے اینگل سے جینڈر رولز کو سمجھا ہے اور نئے طریقے سے بیان کیا ہے. اور یہ ایسے ایریاز ہیں جس میں اگر آپ کو انٹرسٹ محسوس ہو تو آپ اپنے معاشرے میں ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے, ان کی پریولنس کو دیکھنے کے لیے
خود سے بھی کوئی اسٹڈی کر سکتے ہیں, خود سے کوئی ریسرچ ڈیزائن کر سکتے ہیں اور اس بات کو اسیس کر سکتے ہیں کہ یہ تھیوریز کہاں تک ہمارے معاشرے میں اپلیکیبلٹی رکھتی ہیں. خاصی حد تک شاید ہمیں ان کی اپلیکیشن دکھائی دے جائے. اگلے لیکچر میں ہم کچھ اور تھیوریز کی بات کریں گے, کیونکہ ہم نے ابھی تک بنیادی اور بڑی سائیکولوجیکل اپروچز کا ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی اپروچز ہیں جنہوں نے وہ اتنے زیادہ وسیع دائرہ رکھنے والی اپروچز نہیں ہیں, لیکن انہوں نے جینڈر رولز کو اور جینڈر ڈیولپمنٹ کو سمجھنے کے لیے بہت کنٹریبیوشن کیا ہے اور ایک نئے اینگل سے جینڈر ڈیولپمنٹ کو بیان کیا ہے. اگلے لیکچر میں ان سب چیزوں کے بارے میں بات کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.